वालेकुम अस्सलाम। آپ اور تمام علماء حق کو خدا صحت و سلامتی عطا کرے، اور بہترین ٹاپکس جو ہم آپ سے سنتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہیں، اور بہت زیادہ جی شوق سے آپ کا شکریہ، درس سنتے ہیں ہم۔ شکریہ اور الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آغا آپ کی آج کا درس بھی ماشاءاللہ بہت واضح تھا، بہت اچھا تھا۔ اس میں بس میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ جو آپ نے بنیادی بیماریاں بتائیں شیطان کے اندر، خود پسندی، تکبر، تو بہت زیادہ اور مسئلہ حسد ہوتا ہے حسد حسد، حسد حسد حسد۔ جی۔ جی، ہوں یہ اہل علم ہوتے ہوئے، مطلب دیندار اگر میں کہوں معاشرتی، اس کے ہوں بعد بظاہر دیندار ہوتے ہوئے بھی ان بیماریوں کو کیسے جانا جائے؟ کیونکہ مطلب میرے ذہن میں یہ ہے کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا، علمی حجاب اکبر بن جاتا ہے۔ جی، تو آپ ہمارے ویسے تزکیہ نفس کے دروس سن لیں، اس میں بہت تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی ہے، ان تمام نفس کی بیماریوں پر اور ان مسائل پر۔ لیکن اگر آپ کو علامت دیکھنا ہے تو علامت کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، شیطان میں کیا علامت ظاہر ہوئی تھی ان سب سے بیماریوں پہلے کی تو وجہ سے؟ انکار، خدا کے حکم کا انکار۔ آپ دیکھیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی مشکل باتیں تھوڑی ہیں۔ آپ لوگ اگر غور کریں تو انشاءاللہ یہ باتیں خود آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ ان بیماریوں کی وجہ سے توجہ خدا سے ہٹ کر اپنے آپ پہ آ جاتی ہے۔ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ پرابلمز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے نا، اس کا فوکس یہ نہیں رہتا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور جو میرا رب مجھے حکم دے گا مجھے اس کی تعمیل مجھ پر واجب ہے۔ نہیں، وہ اس کے دماغ میں کیا چیز آنا شروع ہو جاتی ہے؟ میں اہم ہوں، میری اہمیت ہے، میری بات اوپر ہونا چاہیے، دوسروں کو میرے آگے جھکنا چاہیے and so on۔ ٹھیک ہے؟ تو جہاں اگر اس قسم کے بھی رجحانات یا اس قسم کی چنگاریاں پھوٹنے لگے تو انسان سمجھ لے کہ نعوذ باللہ پھر یہ بیماریاں نفس میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ بھی مطلب میں صرف تصحیح چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت بڑی بدبختی نہیں ہے کہ انسان پر اپنے عیب ہی ظاہر نہ ہو پائیں؟ نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے لعنت ہے، سمپل۔ کیونکہ صحیح۔ سورہ یاسین کے اندر ایک جملہ ہے نا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے، پاؤں فی جی آذان، ہے یا نہیں؟ جی شروع میں یہ نا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے، کہ جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اس طریقے سے ایسے اوپر نیچے ہوتی رہتی۔ کیا مطلب ہے اس کا گردنوں میں طوق ڈال دیا؟ جھکنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ نہیں، جب گردن میں نعوذ باللہ کسی کے طوق آ جائے تو اس پر اس کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ صحیح۔ اری بات سمجھ میں؟ جی تو یہ لعنت ہے، لعنت، کہ اگر یہ ان بیماریوں کا طوق گلے میں آ جائے تو اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے کو دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی لعنت ہے کہ جب صحیح آغا صاحب۔ انسان اپنے نفس کے احوال سے بے خبر ہو جائے اور ساری دنیا کے نفوس کے پیچھے بھاگتا پھرے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، سب پتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ تو لعنت ہے، سیدھی سیدھی لعنت۔ صحیح، جزاک اللہ آغا صاحب۔ جی کش